ناول ایک تھی مریم۔ مریم چائے کا کپ لیے دروازے کے قریب کھڑی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سہیل فون پر سارا سے باتیں کر رہا تھا۔ آواز میں وہی بے فکری اور اعتماد تھا، لیکن ہر لفظ میں ماضی کی تلخ یادیں بھی جھلک رہی تھیں۔ سارا، تم چاہتی ہو یہ رشتہ میری ماں نے زبردستی کیا ہے۔ میں نے بھی دل سے نہیں چاہا۔ ایسے رشتے زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ بس وقت کا مسئلہ ہے۔ بچہ ہو جائے تو یہ سب ختم، پھر تمہارے ساتھ سب کچھ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ مریم کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ سارا نے یاد دہانی کراتے ہوئے بولا، مجھے سمجھ نہیں آئی، جب بیوی پسند نہیں ہوتی تو بچے کیسے پیدا کر لیتے ہو تم مرد؟ سہیل نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد سارا کے اس نکتے کو نظر انداز کیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے بولا، سارا، بس سمجھو یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مخلص ہوں۔ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ بس تھوڑا انتظار کرو، سب کچھ تمہارے لیے درست ہو جائے گا۔ سارا نے ہلکی سی سانس بھری۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن یہ سب سنتے ہوئے مجھے عجیب سا دکھ ہوتا ہے۔ مریم جو دروازے پر کھڑی تھی، ہر لفظ بغور سن رہی تھی۔ سہیل کی محبت بھری اور مخلصانہ باتیں سارا کے لیے یقین دہانی کے انداز میں تھیں، لیکن مریم کے لیے یہ زہر اور دھچکے کے مترادف تھے۔ سارا کی بھی سہیل کی بے فکری اور ماضی کی یادیں ایک ساتھ مریم کے دل پر ایسے حملہ کر رہی تھیں جیسے زمین کھسک رہی ہو۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا لڑکھڑایا، مگر وہ جم کر کھڑی رہی، دل میں ایک کڑوا سا غصہ اور دھچکا لے کر، جیسے پوری دنیا اس کے لیے ٹوٹ گئی ہو۔ اگرچہ یہ باتیں اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ جب سے وہ سہیل کی زندگی میں آئی تھی، نفرت اور حقارت سے ٹھکرائی گئی تھی، اور اب تو علی الاعلان سہیل اس کی اور اپنی والدہ کے سامنے اسے چھوڑ کر سارا کو اپنانے کی باتیں کرتا تھا۔ جب ان کی بات ختم ہوئی تو مریم مریل قدموں سے چائے لے کر اندر داخل ہوئی اور کپ سہیل کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سہیل نے غیر ارادی ایک نخوت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور چائے کا کپ تھام لیا۔ چائے کا گھونٹ لیا اور بھڑکتے ہوئے بولا، کیا یہ چائے ہے؟ تمہیں ڈھنگ سے چائے بنانی بھی نہیں آتی، بھوڑ عورت۔ مریم نے آنکھیں نیچی کر لیں، دل میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی۔ آہستہ سے کہا، سہیل، یہ چائے میں نے نہیں بنائی، پھپھو نے بنائی ہے۔ سہیل نے سر ہلایا، مگر غصے میں طنز کے ساتھ بولا، جو کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا امی پر ڈال دو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں چائے بناتے ہوئے، لے جاؤ اور دوبارہ بنا کر لاؤ۔ مریم نے ہلکی سانس لی، اندر ایک اور قوت جمع کی، لیکن چپ رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب بحث یا جواب دینا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے خاموشی میں اپنے اندر کا طوفان سنبھالتی ہوئی چائے کا کپ تھام کر واپس پلٹ گئی۔ رات کے وقت سہیل اپنی امی کے کمرے میں آیا۔ ماں بیڈ پر ٹیک لگائے تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ سہیل کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ مریم کچن سے برتن سمیٹتے ہوئے باہر آئی اور دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ امی، میں آپ سے سیدھی بات کروں گا۔ یہ رشتہ آپ نے میری مرضی کے خلاف کیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مریم میرے معیار کی نہیں، لیکن آپ نے کہا سادہ ہے، شریف ہے، گھر سنبھال لے گی۔ امی، میں اب تھک گیا ہوں۔ اس کی سادگی میرے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ وہ ہر بار کی طرح الجھا ہوا ضدی دکھائی دے رہا تھا۔ سہیل،
یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ سادگی کوئی برائی نہیں، یہی تو خوبی ہے عورت کی۔ امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، خوبی نہیں ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ دوستوں میں جاتی ہے تو ایک لفظ ڈھنگ سے نہیں بولتی ہے، فنکشن میں ساتھ لے جاؤں تو لگتا ہے میں ایک ملازمہ کو ساتھ لے آیا ہوں۔ زیرو کانفیڈنس، کوئی سٹائل نہیں، کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ بیٹا، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، عزت اور کردار سب سے بڑا زیور ہے۔ مریم میں برائی کیا ہے؟ انہوں نے سرد آہ کھینچی۔ برائی یہ ہے کہ وہ ہر وقت بس کچن، صفائی اور کپڑوں میں کھوئی رہتی ہے۔ مجھے بیوی چاہیے، نوکرانی نہیں۔ مجھے ایک ایسا ساتھ چاہیے جو میرے ساتھ کھڑا ہو، لوگوں کے سامنے بول سکے، میرا فخر بنے۔ لیکن یہ اس کی دنیا تو گھر کی دیواروں سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ تمہاری سوچ غلط ہے بیٹا۔ عورت اگر گھر سنبھالے، شوہر کی خدمت کرے تو یہی اصل قیمتی چیز ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ باہر کی چمک دھمک زیادہ دیر نہیں رہتی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ امی، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میرے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ آفس پارٹیز اور سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں، سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ میں کس کو لے جاؤں ساتھ؟ ایک ایسی لڑکی جو سلام کرنے سے آگے بات نہ کر سکے۔ لوگ ہنستے ہیں مجھ پر۔ بیٹا، لوگوں کی باتوں پر زندگی نہیں گزاری جاتی، گھر کی بنیاد محبت اور برداشت پر قائم رہتی ہے۔ وہ دکھی لہجے میں سہیل کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ محبت؟ کون سی محبت؟ میں نے تو شروع سے کہا یہ زبردستی کا رشتہ ہے۔ امی، میں یہ بوجھ زیادہ نہیں اٹھا سکتا، بچہ ہو جائے پھر میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا۔ ماں کا دل بیٹھ گیا۔ رات کی اس بات کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ مریم نے سب کچھ سن لیا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون کا پردہ تھا۔ اندر طوفان تھا، باہر خاموشی۔ وہ رات مریم نے سجدے میں گزار دی، آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ وہ پہلی بار ٹوٹی نہیں تھی، مگر آج وہ بدل رہی تھی۔ اگلی صبح مریم نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ سادہ سی لڑکی جسے ہمیشہ دوسروں نے کم سمجھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ صرف برداشت نہیں کرے گی، خود کو پہچانے گی۔ چند دنوں میں ہی اس نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز لینا شروع کر دی۔ بولنے کا انداز، خود اعتمادی اور شخصیت کی بہتری، وہ سب کچھ سیکھنے لگی جو سہیل کو اس میں کمی لگتی تھی۔ پھپھو نے ایک دن حیرت سے پوچھا، مریم، تم میں یہ تبدیلی؟ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھپھو، کبھی کبھی انسان کو اپنی قدر خود سمجھنی پڑتی ہے۔ ادھر سہیل بدستور سارا سے باتوں میں مگن تھا۔ اسے یقین تھا کہ مریم ہمیشہ کی طرح خاموش رہے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خاموشی کے بعد آنے والی تبدیلی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک دن سہیل کے دوستوں کی ایک پارٹی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ مریم کو لے جانے سے کتراتا تھا، مگر اس بار اس کی ماں نے زور دیا، لے جاؤ اسے، آخر تمہاری بیوی ہے۔ سہیل نے مجبوری میں ہاں کر لی۔ پارٹی میں جب مریم داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ سادہ ضرور تھی مگر باوقار۔ اس کا اعتماد اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ وہ نہ صرف شائستگی سے بات کر رہی تھی بلکہ
ہر سوال کا پر اعتماد جواب دے رہی تھی۔ سہیل حیران رہ گیا۔ دوستوں نے کہا، یار سہیل، تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تمہاری بیوی اتنی گریسفل ہے۔ سہیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات پہلی بار اسے احساس ہوا، شاید مسئلہ مریم میں نہیں، اس کی اپنی سوچ میں تھا۔ مگر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور مریم کی شخصیت نکھرتی گئی۔ وہ اب صرف ایک خاموش بیوی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ ایک دن سہیل نے سارا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ سارا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کچھ ختم کریں اور نئی زندگی شروع کریں۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سہیل، کیا تم واقعی تیار ہو یا یہ بھی ایک وقتی جذبہ ہے؟ سہیل خاموش ہو گیا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، مجھے پتا تھا جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا وہ میرے ساتھ کیسے مخلص رہے گا۔ یہ سن کر سہیل کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ ادھر مریم نے ایک اور فیصلہ کیا۔ جب سہیل گھر آیا تو مریم نے سکون سے کہا، سہیل، میں نے ہمیشہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، مگر رشتہ صرف ایک طرفہ سے نہیں چلتا۔ سہیل نے بے چینی سے کہا، مریم، میں غلط تھا، مجھے ایک موقع دو۔ مریم نے نرم مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، موقع؟ میں نے خود کو دے دیا ہے، اب میں اپنی عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ مریم نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ چند مہینوں بعد مریم ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی، خود مختار، پر اعتماد اور خوش۔ ایک دن سہیل دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں پچھتاوا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا، جو عورت وہ چھوڑنا چاہتا تھا وہی اس کی اصل طاقت تھی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مریم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ رشتے ختم نہیں ہوتے، وہ انسان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اپنی زندگی کو پرسکون اور پر اعتماد بنائیں۔ دوسروں کے لیے وقت ضائع نہ کریں۔